اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ کیسے ہو میرے عزیزوں، میرے بھائی بہن، میرے بچوں، میری گھر کی زینتوں؟ رمضان کریم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ ہم پر نازل ہوا ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی کوشش میں نے کی ہے کہ ارادہ کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے ذریعے مجھے طاقت دے اور ہمت دے اس کو پورا کرنے کی۔ جو بھی چیزیں مجھے اچھی لگے گی، جو بات مجھے ایسا لگے گا کہ مجھے اس کو عمل کر کے اس کو آگے پھیلانا ہے، جو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی کام آئے آخرت میں بھی کام آئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز میں اس چھوٹی سی کوشش کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا۔ You might have heard about the term that charity begins at home. So hence I'm starting this small act of mine with my family members, inshallah. So جو بھی مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں اچھی لگے گی یا سمجھ میں آئے گی، میں آپ لوگ سے انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گا۔ اینڈ آف کورس آپ لوگ اس پہ عمل کیجیے، اینڈ وی آل ول کنیکٹ ود ایچ ادر انشاءاللہ ویری سون۔ یہ ایپیسوڈز میں ڈیلی یا بائی ویکلی یا جیسے مجھے جمے گا اپلوڈ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے مدد دے اور طاقت دے۔ فی الحال آئی ڈونٹ نو واٹس دی ایکشن پلان، میں نے بس اللہ کا نام لیا، اس کو شروع کیا ہے۔ بہت ہی مشقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کو ایک عمل کرنے کا موقع دیا ہے، تو آئی ایم جسٹ اسٹارٹنگ اٹ آؤٹ، رائٹ؟ آپ لوگ بس اس پہ میرا ساتھ دینا۔ اسٹارٹنگ اباؤٹ دا قرآن، جو مجھے پہلا ایک ٹاپک لگا کہ مجھے آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہیے، وہ ہے قرآن کریم۔ ہم ہمیشہ یہ بات سوچتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو ہم قرآن پڑھیں گے، رمضان آئے گا تو ہم تراویح پڑھیں گے، قرآن ختم کریں گے۔ میرا بولنا یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم قرآن ختم کرتے ہیں اور ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں جو نور، ایک قلب میں جو نور حاصل ہوتا ہے، الحمدللہ دیٹس اے نیکسٹ لیول، no doubts in that. But at the end the question remain the same کہ پھر اگلے رمضان تک وہ قرآن ایک شیلف پہ رکھ دیا جاتا ہے، and again we lose the core of it. We really lose the core of it کہ ہم کو اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پیغام ملا ہے نہیں ملا ہے۔ بس ہم نے ایک رسم نبھائی، سال بھر ایک قرآن پڑھا، سال بھر میں ایک بار قرآن پڑھا۔ جو لوگ خوش نصیب ہوئے وہ اسے ڈیلی پڑھتے ہیں، مہینے میں ایک بار پڑھتے ہیں، یا ان کی عادت ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ بٹ اگین مائی کویشچن از کہ کیا ہم نے اس کا پیغام سمجھا؟ قرآن اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں نازل کیا ہے، ہیو وی ڈن جسٹس ٹو اٹ؟ مثال کے طور پہ اگر مجھے ایک لیٹر دی جائے، ایک لیٹر میرے پاس آئے اور مجھے کہا جائے کہ یہ لیٹر میرے فائدے کا ہے، اگر میں لیٹر پہ عمل کرتا ہوں تو مجھے بہت فائدہ ہوگا اور میں کامیاب ہو جاؤں گا، I'll be among the successful۔ اور اگر میں نے لیٹر کو نہیں سمجھا، اس پہ عمل نہیں کیا، اور یہ اگر ٹائم چلا گیا، then I will be at loss and ہو سکتا ہے میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے، میں ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاؤں۔ میری کیفیت کیا ہوگی؟ میری کیفیت یہ ہوگی کہ میں کچھ بھی کر لوں گا، پر میں کیسے بھی کر کے وہ لیٹر کو پڑھوں گا اور سمجھوں گا۔ اب اگر وہ لیٹر میرے لینگویج میں نہ ہو تو نا واٹ؟ ایگزامپل وہ اسپینش میں ہے یا فرینچ میں ہے یا ہیبرو میں ہے، which I don't know of course۔ میری مدر ٹنگ ہندی ہے، اردو ہے، مراٹھی ہے، گجراتی ہے، whatever it is۔ I don't know how to read it۔
ऑल आई नो कि मैं कैसे भी करके उसको रीड करना सीख जाऊँगा, पर अभी भी मुझे उसका मतलब नहीं पता है। मैं बोला ठीक है ना, मैंने क्या किया, मैंने बस पढ़ लिया उसको, मेरा काम था पढ़ना, मुझे बोला गया था, मैंने पढ़ लिया, आगे मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। करेक्ट। क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जो उसमें फ़ायदा लिखा था मुझ तक वो फ़ायदा पहुँचेगा या मैं उसका फ़ायदा उठा सकूँगा? बिकॉज़ मैंने समझा ही नहीं कि मेरा अल्लाह मुझसे क्या कहना चाहता है, वो मैसेज में लिखा क्या है, मेरे अल्लाह का पैगाम क्या है। ये बचपन से मेरे मेरे ऊपर एक कैफ़ियत थी कि मुझे कुरान बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। जब हाफ़िज़ जी घर में पढ़ाने भी आते थे तो वो घर का माहौल तो आप लोग को पता ही होगा कैसा मेस्ड अप हो जाता था। मैं शॉर्ट्स में बैठा रहता था एंड फिर मैं भागता था, वो वज़ू करता था, फिर मैं शॉर्ट्स पहनता था एंड देन फिर वो मौलाना आके थोड़ा बड़बड़ करते थे कि वक्त की किल्लत है, तुम पहले से रेडी होके बैठो एंड ऑल दैट। और मैं पढ़ता था बस, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी अब्बा ने मुझे पढ़ा दिए और मेरा कुरान मुकम्मल हो गया, मुझे पढ़ना आ गया। पर क्या मैंने समझा उस कुरान को? टुडे आई एम 40 ईयर्स ओल्ड। 40 साल की उम्र में मुझे कुरान का मतलब नहीं पता है। 40 साल हो गए मेरी लाइफ के, मुझे अब तक नहीं पता मेरे अल्लाह का पैगाम क्या है। जो पैगाम अल्लाह ने इतने साल पहले मेरे नबी पे उतारा था, मुझे उसका पैगाम नहीं पता है। टू कट द स्टोरी शॉर्ट एंड टू कम टू द मॉरल ऑफ इट, बोलने का मतलब ये है कि हम कुरान को समझ के पढ़े, उसका मतलब समझे कि अल्लाह ताला चाहता क्या है, अल्लाह ताला ने क्या बयान किया है। हमको बस पता है कि अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी है, अल्लाह का हुक्म मानना है, तो हम अपने स्कॉलर्स को फॉलो करते हैं, हमारे लीडर्स को फॉलो करते हैं, जो कई बार खुद किसको फॉलो करते हैं उनको नहीं पता है, राइट, एंड दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड। जो ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं हमारे जैसे, वो कभी मौका ही नहीं देते उनको अपने आप को करेक्ट करने का। जब हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो अपने आप को करेक्ट कैसे करेंगे? एट दी एंड जो हमारा मेन टीचर है वो हमारा अल्लाह है, और उसके बाद अल्लाह ने जो टीचिंग्स हमें भेजी है वो हमारे नबी के ज़रिए भेजी है। और कितना हमने उस पर अमल किया है, कितना हमने उसको समझा है, कितना हमने कोशिश की है। अगर मुझे पता चला कि मुझे कुछ चंद करोड़ रुपए मिलने वाले उस लेटर के ज़रिए, मैं अपना दिन रात एक कर दूंगा उसका मतलब समझने में। मैं यहाँ अप्रोच करूँगा, वहाँ अप्रोच करूँगा, इस आलिम को पकड़ूंगा, उस आलिम को पकड़ूंगा, पर कैसी भी हालत में, किसी भी कैफियत में मैं जाके उस लेटर का मतलब समझ के रहूँगा कि भाई ट्रांसलेट करके दे, मुझे लिख के दे, वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा सॉरी, माइंड माई लैंग्वेज, माई उर्दू इज़ नॉट दैट गुड, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो मुझे उसका तर्जुमा चाहिए, मुझे लिख के दो, भले आई पे यू एनी थिंग, यू डू इट, बिकॉज एट दी एंड वो मेरे फ़ायदे की चीज़ है, मुझे मालूम होनी चाहिए। दिल पे हाथ रख के बोलो, विल नॉट डू दैट, 100% विल डू दैट, बिकॉज वी नो कि कहीं ना कहीं हमारा फ़ायदा उसमें है। हम कुछ भी करेंगे उसका मायना समझेंगे। तो फिर जब कुरान की बात आती है, अल्लाह के पैगाम की बात आती है, तो हमारा मामला इतना ढीला कैसे हो जाता है? हाउ ऑन अर्थ कैन वी जस्ट लीव दैट मैसेज विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि अल्लाह ताला हमें क्या क्या कहना चाहता है? डोंट यू थिंक ये थोड़ा गौर करने वाली टॉपिक है? एंड टुडेज़ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतना ईजी कर दिया गया है, इतना ईजी कर दिया गया है कि हमें तर्जुमे वाले कितने कुरान हैं रोमन इंग्लिश में, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में अवेलेबल है, जो हम आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इतने साल बाद जब एम वैली में मैं था, हिना बाजी के घर में, तब मुझे वो कुरान के बारे में पता चला ना, वाज वेरी एक्साइटेड कि यार ये कुरान तो बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है, इसमें तर्जुमा है, इसमें हदीसें हैं, इसमें एक एक पेज के वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशंस हैं जो कि मुझे समझ में आएगा। एंड मैंने शुरुआत की, पर मैं 2 या 3 पेज से ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, बिकॉज मेरी नीयत नहीं थी उस वक्त। अब जाके कुछ 3 या 4 साल के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि वो कुरान, अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी नेमत है मेरे पास, कितनी बड़ी नेमत है मेरे पास। इट्स लाइक अ माइंड, इट्स लाइक अ माइंड ऑफ डायमंड, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, जितने भी प्रीशियस ऑर्नामेंट्स आप दे लो, उन सब से ज़्यादा प्रीशियस वो कुरान है। अल्लाह का पैगाम इतना ब्यूटीफुल और ये कुरान इतना इजी है। फर्स्ट डे मैं बस ठान लिया कि मैं इस बार कुरान शरीफ ख़त्म करूँगा मायने के साथ। मैंने बिस्मिल्लाह बोल के उठाया चांद रात से, आज 12-13 रोज़ा है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह 19 पारे ख़त्म हो गए मायने के साथ, मायने के साथ। मुझे खुद पे यकीन नहीं आ रहा, इतना आसान अल्लाह ने कर दिया मेरे लिए, इतना आसान। अल्लाह का पैगाम इतना ब्यूटीफुल है, इतना वाज़े है। मेरा अल्लाह कितना मोहब्बत करता है हमसे यार। हम जब वो कुरान को खोल के पढ़ेंगे
we'll be like speechless, trust me, we'll be speechless کہ اللہ اکبر, اللہ تو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے. اللہ نے جہاں تک اپنے عذاب بھی لکھے ہیں نا کہ میں دوزک میں ڈالوں گا, آلموسٹ آفٹر ایوری تھریٹ جو دوزک کے بارے میں ہے, اللہ کی ایک رحمت شامل ہے. پر جو ایمان لائے گا, جو مجھ پہ یقین کرے گا, جو میرے راستے پہ چلے گا, اس کے لیے میں نے جنت کے باغ ہے رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اس کا ذکر اللہ نے کتنی بار قرآن میں کیا ہے, کتنی بار کیا ہے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, جو میری چھوٹی عقل میں آتا ہے, کہ جہنم کے 8 دروازے, جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں. کیوں ایک زیادہ ہے؟ کیونکہ اللہ کا غضب جو ہے اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ اپنے جب عذاب سے ڈراتا بھی ہے تو اس کے ساتھ ایک مومن کے لیے جو ڈر جاتا ہے پڑھ کے کہ اللہ یہ کیسے عذاب ہے, اللہ ترنت اس کے بعد ہی immediately the next verse, almost on every chapter you'll find it, بتاتا ہے کہ مومن کے لیے کیا ہے, انعام کیا ہے. It's a matter to think, my dear brothers and sisters and kids, it's a matter to think کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے. بس تھوڑی سی چیزیں ہیں, اس پہ عمل کرنا ہے. اس رمضان ایک عہد کر لو پلیز, ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں, عہد کر لو. اس بار قرآن ختم کر کے رہیں گے معنی کے ساتھ. وہ قرآن میں نے 1200 میں خریدا تھا, میری نیت ہے میں انشاءاللہ ہر ایک گھر میں اس کو پہنچاؤں گا, ایٹ لیسٹ میرے فیملی میں. 1200 از ناٹ اے بگ اماؤنٹ, میں کوشش کر کے انشاءاللہ سب کو پہنچاؤں گا وہ چیز. بٹ ان دا مین وائل آپ لوگ بھی اپنے طرف سے کوشش کرو, گو آن انٹرنیٹ, ڈاؤن لوڈ دی ایپس, بٹ انشور کہ اس بار اس اللہ کا, اس خدا کا جو ہم سے بے شمار محبت کرتا ہے, بے شمار محبت کرتا ہے, اس کا پیغام سمجھ تو لے کہ اللہ تو چاہتا کیا ہے ہم سے. تو نے کتنی آسانی ہمیں دی ہے, تو نے ہم سے پہلے نبیوں پہ کتنے سارے آزمائشیں اتاری ہیں, ان کی قوم پہ کتنی ساری آزمائشیں اتاری ہیں. آج تو ہم اتنے رائل لائف جی رہے ہیں, یا اللہ پہلے تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں سب ہمیں؟ تاکہ ہم غور و فکر کریں اس چیز کے لیے کہ اللہ کا پیغام واضح ہے, اللہ کا پیغام سچا ہے, اللہ ہی حق پہ ہے, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, اللہ ہر چیز کرنے والا ہے, اللہ سب سے بہترین کارساز ہے. کتنی بار اللہ نے کہا ہے قرآن میں, کیوں؟ تاکہ بندہ رٹ لے اس چیز کو اور اپنے آپ پہ پورا یقین کر لے کہ ہاں میرے لیے صرف میرا اللہ ہے, میرے لیے صرف میرا اللہ ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اینڈ مائنڈ اٹ, بہت سارے چیلنجز آئیں گے, بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی. جب تم ارادہ کرو گے نا قرآن پڑھنے کا معنی سے, دیر ول بی لاٹ آف آبسٹیکل, بہت سارے, مطلب اچانک کچھ نہ کچھ آئے گا. ریممبر ون تھنگ, کچھ بھی ہو جائے, شیطان کوئی بھی چال چل لے, مجھے اس بار قرآن معنی سے ختم کرنا ہے, کوئی چیز مجھے ڈسٹریکٹ نہیں کرے گی. 15 دن بچے ہوئے, انفیکٹ زیادہ دن بچے ہوئے, 16-17 دن, اللہ کے واسطے اس کا استعمال کرو. اللہ کے واسطے اللہ کا حق جو اس سے پہنچنا چاہیے اسے پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ کچھ نہیں چاہتا ہم سے, اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتا ہے ہم سے, بہت پیار کرتا ہے, اتنا پیار کرتا ہے, اتنا پیار کرتا ہے. اللہ نے کھول کے پیار کر دیا اپنے لیے, اپنے بندوں کے لیے, کہ دیکھو میں کتنا پیار کرتا ہوں تم سے, تمہیں بس میرے طرف رجوع کرنا ہے. ایک قدم بڑھاؤ, میں بھاگ کے آؤں گا تمہارے پاس. اللہ نے دلوں پہ پردے ڈال دیے بہت سارے لوگوں کے جو قرآن ہوتے بھی سمجھ نہیں سکتے, نعوذ باللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں چنا ہے جو ایٹ لیسٹ ایمان لاتے ہیں, ہر قرآن پہ ایمان لاتے ہیں, اللہ پر ایمان لاتے ہیں, نبی پہ ایمان لاتے ہیں, اللہ کی دنیا پہ ایمان لاتے ہیں, اللہ کی آخرت پہ ایمان لاتے ہیں, دوزخ پہ ایمان لاتے ہیں, جنت پہ ایمان لاتے ہیں, یوم آخرت پہ ایمان لاتے ہیں, برزخ پہ ایمان لاتے ہیں, موت پہ ایمان لاتے ہیں نا, ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں, ہمارے نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت لوگوں کو گمراہ کر کے رکھا. اللہ نے بتایا کہ میں نے کیوں کیا ہے ان کے ساتھ ایسا, اور میں نے کیوں تم کو الگ کیا تھا کہ تم سمجھو اس چیز کو. قرآن اٹھا لو میرے دوستوں, قرآن اٹھا لو. سب سے بڑا ہتھیار ہے آج کے دور میں مومن کے لیے قرآن. اٹس اے بیسٹ سیکیورٹی فار اس, بیسٹ سیکیورٹی فار اس.
اپنی بات ختم کروں گا یہ بول کے کہ اللہ کے واسطے ایک نیت کرو کہ باقی جتنے دن بچے ہیں دن میں 1 گھنٹہ بہت آسان ہے. جب شیطان کہہ دینا اللہ تعالیٰ بہت آسان کریں گے. رمضان کے بعد ہو سکتا ہے نہیں ہو پائے, بٹ آبویس بیکاز آف بزی لائف اینڈ اسکیڈیول. ود دس بزی لائف اینڈ اسکیڈیول رمضان میں پاسبل ہے. اللہ تعالیٰ وہ ایمان میں ایک بے شمار قلب عطا کرتا ہے, ایک خصوص ایک رحمت عطا کرتا ہے, ایک بہت ہی پیاری سی فیلنگ ہوتی ہے جو اللہ اور بندے کے بیچ میں ہوتی ہے. وی کانٹ ایکسپریس دیٹ. اٹس اونلی بٹوین وی اینڈ اللہ تعالیٰ. اوکے, بات اپنی ختم کروں گا کہ I'll come again in a day or two, but in the meanwhile please start it. You'll feel the difference کہ یہ کافر کیا ہے اور ہم کیا ہے, اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آخر میں یہ کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے پہ توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اسے سمجھ کر پڑھنے, اس پر عمل کرنے, اس کا پیغام لوگوں تک عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر دعوانا الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم اس وقت اسے سن رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دے اپنے آپ کو قرآن سے نزدیک لانے کا. ٹھیک ہے, سو پلیز ڈو اٹ اگین. اٹس اے ہمبل ریکویسٹ. اور اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دینا, بٹ آئی ول کم اگین ان شاء اللہ تعالیٰ وتھ سم مور ٹاپکس اف یو گائز وانٹ می ٹو. مجھے بتانا کہ آپ لوگ کو یہ سیشن کیسا لگا. اگر کچھ اس سے فائدہ ہوا تو الحمدللہ اس سے پلیز امپلیمنٹ کرو اینڈ لیٹ می نو, تاکہ I'll come with some new topics whenever I get a chance to. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.